والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. دوستوں اور اپنے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان و اس کا احسان ہے، اس نے ہم قریب موقع کے اوپر ہم لوگوں کو جمع فرمایا ہے. بڑا خوش نصیب ہے ایسا موقع بھی، اور وہ لوگ بھی جو اس مجمع میں حاضر ہو گئے. دوستوں کو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کا پورا ترجمہ بات جو ہے وہ ہے کسی کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، کسی کام کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، ہمارے تعالیٰ سے اسموں کی رضامندی کے لیے کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. کوئی بھی کام ہو، دنیاوی کام دیکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن اگر اس میں آپ نے دین کے اعتبار سے کوئی نیت کی ہے تو وہی عمل آپ کا جو ہے آپ کے اجر و ثواب کو بڑھائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اور بسا اوقات دیکھنے میں دینی امور معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے یا اسی طریقے سے نماز ہے، لیکن اس میں ریاکاری کی نیت ہے اور کوئی نیت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نیت نہیں ہے، نیت میں فساد ہے. یہ عمل آپ کا جو آپ کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کسی بھی عمل کے اندر خاص طور پر ضرور نیت کرنا، نیت کو بنانا، نیت کو صحیح کرنا بے انتہا ضروری ہے. دوستوں کو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال یا رمضان تک ہمارے ساتھ ہوں گے یا پچھلے دن تک ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آج وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں. بہت سارے اس میں ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے جاننے والے ہوں گے، پہچاننے والے ہوں گے. ایسے موقع کے اوپر لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. لوگوں میں دوستوں کو اپنی دعاؤں اور لوگوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک موقع وہ بھی آنے والا ہے کہ پتہ نہیں آج بقرعید میں جو لوگ حاضر ہیں، آنے والی بقرعید میں لوگ ہوں یا نہ ہوں، کس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم. اس لیے دوستوں کو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان جانے والوں کو یاد رکھے اور ان کو ایسا ثواب کرتا ہے. 3 مرتبہ اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے. اس لیے کچھ نہ کرے تو کم سے کم اتنا بھی ضرور ہے کہ 3 مرتبہ اللہ پڑھ کر کے ان لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرما دے جو سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ہمارے آپ کے دینے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن باری تعالیٰ سے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بلکہ وہ لامحدود خزانے کا مالک ہے. اس کے بعد خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے سے راضی ہوتا ہے. دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، پرشکو ہوتے ہیں، شیشہ چڑھا لیتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں. لیکن باری تعالیٰ سے اس کی ذات وہ ذات ہے، مانگنے سے خوش ہوتی ہے. اپنا تمام بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اپنی تمام چیزوں کو باری تعالیٰ سے اس کے سامنے رکھے. اس لیے جب تک ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے دربار سے نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہماری پریشانی کو نہیں ہٹا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں اپنی بات کو رکھنا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، 5 وقت کی نماز روز آنا ہے. پھر یہ بقرعید کا موقع کیوں آتا ہے، کبھی حج کا موسم آتا ہے، کبھی رمضان المبارک جیسا عام ترین موقع آتا ہے. یہ موقع سے کیا ہوتا ہے، یہ اس لیے سارے مواقع آتے ہیں کہ انسان دنیاوی مشغولیات کے اندر رہ کر، دنیاوی مصروفیات کے اندر رہ کر کے غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے، اور یہ غفلت اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے رہتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. پھر ایسے مواقع آتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک دم سے قریب کرتے ہیں،
جو اسے بھولا ہوا سبق یاد کراتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں باری تعالیٰ سے اس کی زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر کے زندگی نہیں بسر کرنا چاہیے، باری تعالیٰ سے کو یاد کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے دوسروں کو زندگی کو بسر کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق دوسروں زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اسی لیے بار بار موقع آتے ہیں، ہمیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں کہ انسان پانچوں نمازوں کے ذریعے سے، اپنے درود پاک کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا ہے، ان مواقع کے اوپر جو حکم ہے ان احکام کو رسول کو پورا کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اپنے درجات کو بلند کرانے کا وہ سبب بنے، اس لیے دوسروں معاملہ ہے۔ اور جو لوگ پچھڑ چکے ہیں، غفلت میں جا چکے ہیں، ان کی غفلتوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا انہیں موقع ملے۔ یہ اس لیے معاملہ آتے ہیں کہ رمضان مبارک گیا، ایسا نہیں کہ اب سارے معاملات کی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ اسے آہستہ آہستہ جو ہے اسے برابر رکھنا ہے کہ روزہ جا چکا ہے، اب 11 مہینے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کی جو عادت بنی وہ آپ کو 11 مہینے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ عادت آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہوا، غفلت میں پڑ گئے، دنیا کی مصروفیات کے اندر رہ گیا، یہاں کی مشغولیات کے اندر رہ کے شخص غفلت میں پڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہو گیا، پھر آہستہ کیا ہو پکڑے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی ضرورت پیش آئی، مسجدوں سے قریب ہونے کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی ضرورت پیش آئی، اور اپنے گلے شکوے، اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ سے حل کرانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے قربانی کا موقع ہے، حج کا موسم آیا کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی بازی میں ہے انہیں ضروری ہے کہ اپنے قربانی کے اندر دوسروں کو حصہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج میں غریب سمجھ رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو غریب سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوسروں اپنا فیصلہ اور اپنے معاملات کو خود جواب دے رہے ہیں۔ اگر اسے اللہ رب العزت والجلال نے اس لائق بنایا ہے کہ اس کے اوپر زکات یہ فرض ہے، باری تعالیٰ اس اسموں کی نظر و شک جو مالدار ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے بقرعید کے موقع کے اوپر وہ شخص قربانی کرے، قربانی میں حصہ لے۔ قربانی کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کے مقاصد بے شمار ہے، اس میں ایک مقصد ہی آتا ہے، حق تو اصل میں یہ تھا کہ اس جانور کو اپنے گھر کو پالتے، پورے سال اس کی پرورش کرتے، اسے کھلا پلا کر کے بڑا کرتے، جس طرح سے اپنی اولادوں کو بڑا کرتے، اپنی اولادوں کی نیند کو، ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی پیاس سمجھتے، ان کی حاجتوں کو اپنی حاجت کے ساتھ سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کو اس نے پالا ہے اسے پال پوشن دوسروں کو بڑا کر رہا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو اتنا شخص سے قریب ہو جائے یہاں تک کہ اس کی بھوک اور پیاس گھر کے تمام لوگوں کی بھوک پیاس بن جائے، گھر کے سارے لوگ اسے اپنے گھر کا ممبر سمجھتے ہیں۔ یہ جانور بے زبان جانور ہے، وہ ہماری زبان کو نہیں جانتا ہے، ہم اٹھنے کا بولنے نہیں اٹھ پا رہے ہو، لیکن دوسروں ہم نے اس سے انسیت اتنی بنائی ہے، اس سے قریب اتنا ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں لگاؤ اتنا زیادہ ہے، اب وہ ہماری زبان تک سمجھنے لگا ہے۔ جہاں گھر کا مالک گھر کا بڑا اس سے بولتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ جانور بیٹھ جاتا ہے، اسے کھڑے ہوئے کو کہا جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے دوسری جگہ پر جانے کو کہا جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور اسے جو ہے گھر کے تمام گھروں میں مکان میں جس کمرے میں رہتا ہے وہاں پر اسے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، وہ جانور وہاں نہیں کرتا ہے، جس جگہ جانے کو کہا جاتا ہے اس جگہ پر جاتا ہے۔ کیسا ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے اسے اپنے گھر کا ممبر سمجھنے لگا، اسے اپنے گھر کا فرد سمجھنے لگا ہے، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھنے لگا۔ رات اور مالک جب گھر پر آتا ہے جس طرح تمام اولادوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، فلاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اسی جگہ پر اس جانور کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، اور صحیح سے سو رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، پانی پیا ہے نہیں پیا ہے، کوئی پریشانی سے لاحق تو نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے اس کی پریشانی کو دور کرنے میں دوسروں لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اس نے اس کے دل میں تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اسی جگہ بنائی ہے۔
اب جب بقرعید کا موقع ہے، اسے قربان کرنے کا موقع آیا ہے، تو یہ ہے قربانی۔ گھر کے تمام لوگوں کے دلوں کے اوپر چھوٹیاں چل رہی ہے، کیوں؟ اسے اپنے گھر کا ممبر بنایا تھا، اپنے گھر کا فرد بنایا تھا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھا تھا، اور اس کی تمام حاجتوں کو اپنی حاجت سمجھا تھا، اس کی بھوک پیاس کو اپنی بھوک پیاس سمجھا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اس طرح کے شہروں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس طرح کے مواقع میسر آ جائیں، تو جس کو جیسا موقع ہو اس اعتبار سے وہ شخص قربانی میں حصہ لے۔ ضروری نہیں کہ پورے سال وہ اپنے گھر کو اس کو پالے، اگر میسر ہے بہت اچھا ہے، کہ حق دراصل یہی، معاملہ دراصل یہی، تو اسے اپنے گھر میں پال پوس کر اسے بڑا کرے، اپنے گھر کا فرض سمجھے، اسے اپنے گھر کا ممبر بنائے، اور اس کے بعد جب بقرعید کا موقع ہے تو اسے قربان۔ حق دوسروں یہی تھا، لیکن کیا وہ ایسے موقع میسر نہیں، اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بقرعید کے موقع کے اوپر اگر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے تو کوئی دوسرے جانور وہ لے کر کے آئے، اور جو گھر کا بڑا ہے یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ شخص اس کے نام کی قربانی ہونا ضروری ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک سال اپنے نام سے کر لیا، ایک سال اولاد کے نام سے کیا، اس نے اولادوں میں سے کسی ایک کے نام پر کر لیا، عورت کے نام پر کر لیا، ماں کے نام پر کر لیا، اور جس کے نام پر فرض تھی، جس کے نام پر واجب تھی، اس کا چھوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کے نام پر واجب ہے اس کا ہر سال ادا ہونا ضروری ہے، اس کی نیت کو ہر سال پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اسے متمول بنایا ہے، غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے میں اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو اس قربانی میں شامل کروں، اپنے ماں باپ کو بھی شامل کروں، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ناموں کو بھی شامل کر لوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام میں شامل کروں، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، صاحب خیر بنایا ہے، تو اسے دوسروں اس طرح کی چیزوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص جو ہے بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، سب سے بہترین مال وہ ہے، اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، ناجائز جگہ ہے اور جائز جگہ ہے، جن جگہوں پر خرچ کرنے کو کہا گیا ہے ان جگہوں پر آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو آپ خریدیں، اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچائیں، اسی طرح جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے نہیں ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ جو باری تعالیٰ کے دربار میں آپ کی نیتیں پہنچتی ہیں، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس اعتبار سے آپ نے قربانی کی ہے۔ یہ قربانی کرنا اور اس نیت کا پہنچانا اور اس نیت کا خلوص آپ کے درجے کو مرتب کرتا ہے، کس درجے پر آپ کو پہنچانا ہے یہ آپ کی نیتیں طے کرتی ہے، کہ فلاں نے قربانی کی ہے اس لیے ہمارے گھر میں قربانی ہونا ضروری ہے، دوسروں کی ثواب کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کہا گئی، آپ نے سماج کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا قربانی نہیں ہو رہی، کوئی پوچھے گا تو کیا کہیں گے، آپ کے گھر میں کوئی جانور نہیں آئے اس بار، کوئی اگر پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ دوسروں اس طرح سے قربانی ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہونا دراصل یہ ہے کہ سماج دیکھے یا نہ دیکھے، جس اعتبار سے سماج کو دیکھنا ہو دیکھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس موقع کو فراہم کیا ہے اور اس لائق ہمیں بنایا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آنے والی بقرعید کے اوپر مجھ پر جو دوسروں اسی طرح سے قربانی بھی واجب ہے، اور اپنی قربانی کے وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے دوسرے جانور کو قربان کیا ہے، بس دوسرے یہاں اس کی نیتوں کے درجات مرتب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اس کے درجات مرتب ہوں گے، اور یہ دوسری تعالیٰ سے اس کو کیا جو ثواب اس کا ملنا ہے تو اس کے خوروں کے برابر، اس کے بالوں کے برابر اس سے ثواب ملے گا، اور اس دوسروں سے مل کر کے رہے گا، اس لیے کہ سماج کو دکھلانا، ریاکاری اور تمام چیزیں اس کے دل کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ صاحب وسعت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس اعتبار سے قربانی ہوئی۔ حق دوسروں یہ ہے اپنی نیتوں کو صاف اور درست رکھنا،
اور درست بنانا کہ کہیں کسی کو دکھانے کی نیت تو نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کی نیت تو نہیں ہے، اس میں دوسری تمام یہ اچھی طرح سے قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ سے اس میں ہمارے یہ مستقبل سے تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت گوشتہ سے ساری چیزیں مستقبل نہیں پہنچتی، بلکہ تقویٰ ہے جو نیتیں ہمیں پہنچائی ہیں وہ نیتیں باری تعالیٰ سے اس میں دربار میں پہنچی۔ اور میں کہ بقرعید کا دن جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید کا دن ہوتا ہے، تو 10، 11 اور 12 یہ 3 دن قربانی ہوگی، آج کل اور پرسوں سورج کے ڈوبنے سے پہلے، پرسوں سورج کے ڈوبنے سے پہلے قربانی ہوگی، جسے بھی اپنی نیتوں کو پہنچانا ہے، اپنی نیتوں کو، اور جس نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا ہے، اسے اپنے آپ کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ نے ایسے مواقع کے اوپر ایسے ماحول کے اندر اس لائق بنایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی نیت کو پہنچا سکتا ہوں، پھر کیوں نہ پہنچائے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مال کا شکرانہ یہی ہے، مال کا شکرانہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اس واجب کو روشن خوشی خوشی ادا کرے، ایسا نہ ہو مرا ہوا جانور ہے، یعنی ایسا گیا گزرا جانور کہ جسے سماج میں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اس سے جا کر ڈوبا کر مل رہا ہے، اور 7 آدمی کی نیت کرنے کے چکر کے اندر یا وہ ایسا جانور اڑا کر کھلایا ہے وہ سستا بھی ہو، 7 آدمی کا بھی ہو جائے، یا وہ بکری سے ہی چھوٹا جانور اڑا کر کھلایا ہے، ایسے نہ کریں وہ اچھا ہے کہ کم سے کم جس جانور پر 2 سال ہونا ضروری ہے کہ کم سے کم وہ 2 سال کا ہو جائے، وہ 1 سال کا نہیں معلوم ہونا پر قربانی کی اٹھائی ہے۔ ایک ایمان والا نبی کیسے گوارا کرتا ہے اس بات کو، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں اپنی نیت کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ کھانے کے لیے یا اپنے گھر میں کسی مہمان کے لیے کسی ایسی چیز کو آپ گوارا نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی نیت کو پہنچانے کے لیے باری تعالیٰ کے دربار میں کیسے قبول کر رہے ہیں اس بات کو۔ زکات جب واجب ہوئی تھی، جب زکات واجب ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت زکات وصول کر کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے زکات وصول کرنے، تو ان کے سارے مال میں انہوں نے دیکھا اور یہ ہمارے آپ لوگوں نے ایک کوٹی اتنی واجب ہے اس طرح کی، اور وہ چھوٹی موٹی انہوں نے بتائی، 2 صحابی کو وصول کرنے گئے، وہ سامنے والے صحابی کہہ رہے جب زکات مجھ پر فرض ہے اور یہ سارا مال دیا جس نے اللہ رب العزت والجلال نے سارا مال دیا، میں بہترین سے بہترین مال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تشریف فرما، آپ پوچھ لیجیے، اجازت دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ صحابی نے بہترین سے بہترین مال پیش کیا ہے، اور ایک دوسرے صاحب کے پاس بھیجا جنہوں نے زکات کو ٹیکس بتایا، یہ تو ٹیکس مال بتا کر وصولی کر رہے ہیں۔ وہ صحابی اس جواب کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے قرآن کریم میں نفاق کی آیت نازل ہو گئی، اسے اللہ تعالیٰ کی کتنا شکر ادا کیا جائے۔ ایسی چیزیں ہمارے معاملے میں نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو پورا کرنا اور اسے اپنے آپ کے لیے دوستی شکرانے کے طور پر لینا کتنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں یہ ہے کہ قربانی کا دراصل معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے یہ کہا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں جو خواب میں ذبح کر رہا ہوں بس تیری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، اولاد ہیں، پہلی بار اس بات کو سن رہے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے قربان کرنے کے بارے میں فرمایا۔ آخر بیٹا آخر کیا کہے گا، ہمارے جیسا رسول کو معاملہ ہوتا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میری جگہ پر کسی اور کو لے جاؤ، ابھی میری عمر کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری زبان پر ہوتی، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی تو کس کے اولاد ہیں، کس طرح کی تربیت ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا حکم دیا گیا آپ کو آپ اسے تک گزریے۔ مجھے قربان کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں سن رہا ہوں، مجھے قربان کرنے کا حکم ہے، میں اس بات کو سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، یہاں سے قربان ہو کر کے جاؤں گا، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں پہنچوں گا۔
ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہے، لیکن باری تعالیٰ اسموں کا حکم تمام چیزوں سے پالن کرے۔ ایک والد جب اپنے جو ہے اولادوں کو کسی بات کو جو کہے اور سامنے سے ایسا جواب دے، کتنا وہ خوش ہو جائے گا۔ ہمارا باپ کا دوسری کو معاملہ یہ ہے کہ ایک اولاد جو ہے، ایک ماں باپ جو ہے، ایک ماں باپ اپنی 4 اولادوں کو، 5 اولادوں کو اپنی جوانی کو بڑھاپے کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں، انہیں بڑا بنانے کے لیے، انہیں باشعور بنانے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ لیکن یہی 4-5 بچے، ان کی یہ اولادیں جب بڑی ہوگی، ایک ماں باپ کو سنبھالنا انہیں کتنا دشوار گزرتا ہے۔ یہ 5-6 مل کر کے ایک ماں باپ نہیں سنبھال سکتے۔ کیا ایسے معاملے کی شکایتیں آنی چاہیے؟ ایک ایمان والے سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں ہے کہ ایمان والے سے اس بات کی امید ہو جائے کہ اسے ماں باپ کو رکھنے کے لیے اسے گھر میں جگہ نہیں ہے، اسے ماں باپ کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ وہی ماں باپ نے دوسروں اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اپنے ساری جو ہے عیش و آرام کو قربان کر دیا، انہی بچوں کو قربان چڑھانے کے لیے اور انہی کی تربیت کرنے کے لیے اور انہی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کہ کل کو بڑے ہو کر کے ہمارا سہارا بنیں گے اور ہمیں سہارا دیں گے اور ہمیں تمام چیزوں کا دوسروں کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسروں کو قدرت نے وہ دن دکھا دیا جس بات کی امید ماں باپ نے نہیں لگائی تھی۔ اگر ایک ایمان والے کو ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو دوسروں اس ایمان والے کے دل میں اللہ رب العزت والجلال کا خوف کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں کہا گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بیماری کی حالت کے اندر 8 سال اپنے گھر میں رکھا ہے، تمام ضرورتوں کے پورا کرتے ہوئے اور تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے ایک بیمار بیٹی کو 8 سال اپنے گھر میں دوسروں کو پرورش کی اور اسی بیماری میں کا انتقال ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو دوسروں اپنے ماں باپ بھاری پڑ رہے ہیں، اتنا دشوار ہو رہا ہے کہ بار بار اسے بتانے کی ضرورت پیش آ ہے کہ ماں باپ کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت کے دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ میں زیادہ حقدار کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ماں۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا گیا کہ زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا، فرمایا کہ ماں۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا کہ آپ کے باپ جو ہے۔ ہمیں دوسرے ماں باپ کتنے دشوار گزار معلوم ہے۔ ارے ایک روٹی کھائیں گے، ایک روٹی، لیکن اس میں سے آدھی اپنے ماں باپ کو دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے، کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے مواقع آتے ہیں اس لیے کہ بقرعید کا موقع ہے، اور اسی طرح سے جو مواقع ہیں اس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو سارے گلے شکوے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا دن جو ہے بقرعید کا دن، 10ویں کا دن، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یعنی 4 دن لگاتار روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ روزہ نہ رکھیں۔ ابھی کل جو گزرا ہے 9ویں کا روزہ رکھنے کا حکم تھا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے بہت ثواب ملے گا، 1 سال اگلا، 1 سال پچھلا آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن وہی دن جو 10ویں کا دن آیا ہے، 11ویں کا آیا ہے، اور اس طرح سے 12ویں اور 13ویں، یہ 4 دن روزہ رکھنے کو حرام کر دیا۔ آپ نے وسعت دیے، آپ نے جو ہے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھے، اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست و احباب کو، جب 2 دوست ملتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 بھائی مل رہے ہو، اور جہاں 2 بھائی ملتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 دشمن مل رہے ہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، لیکن دوستوں ہم نے اپنے سماج کو ایسا بنایا ہے کہ ہماری علامتیں چیزیں بن چکی ہیں، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ ایک ایمان والے کو دوسری اس بات کی امید، اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے، ان چیزوں کو دوسرے مد نظر رکھ کر کے زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو، اس لیے چیزیں نہیں سکھائی کہ گالی گلوچ کرے۔ جہاں گالی گلوچ بڑھے گا وہاں کیا ہوگا؟ وہ سماج اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائے گا۔ نمازیں بے شمار پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، قربانی ادا ہو رہی ہے، نماز کی ادا کرنے والے زیادہ ہیں، زکوٰۃ اور روزہ کے ادا کرنے والے کم ہیں۔ پھر روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں،
زکات ادا کرنے والے کم ہیں، پھر زکات ادا کرنے والے کم ہیں اور قربانی ادا کرنے والے زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہو؟ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ زکات کے ادا کرنے کے مواقع کے اوپر کہاں سے نکالتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کو یاد نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے اس میں زکات کو بھی فرض بتایا ہے اور غریب لوگوں کا حق ہے، غریب رشتہ داروں کا، امت کے غرباء کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ وہ زکات کی رقم کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ پھر معلوم پڑتا ہے کہ قربانی ہماری کس نیت سے ہوئی ہے، قربانی کس مقصد سے ہوئی ہے۔ قربانی کا دوسرے مقصد اس وقت سامنے آتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی کے لیے اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے شکرانے کے ادا کرنے کے لیے دوسروں نے دیا ہے تو وہ شخص جو زکات کے موقع کے اوپر بھی سامنے آئے گا، زکات کے موقع کے اوپر اپنی زکات کو بھی وہ شخص ادا کرے گا کہ جو مال کا شکرانہ قربانی کے اندر ہے وہی مال کا شکرانہ زکات کے اندر ہے۔ لیکن دوسروں ایک چیز کو ہم نے یاد رکھا اور دوسری چیز کو ہم نے بھلا دیا، حالانکہ دونوں علماء کا حق ہے، دونوں کے لوگوں کو برابر کا ساتھ ہے۔ زکات کو چاہیے ہم جو امت کے جو غرباء ہیں، ہمارے رشتہ دار غریب قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ اور قربانی کے اندر 3 حصے کیے جاتے ہیں، قربانی کے اندر 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا اور ایک جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک جو ہے اسی طرح سے غریب لوگوں کے لیے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور یاد کر کے جان کر کے جس سے وہ قربانی کی ہے، جس سے بڑھی ہوئی ہے، ان لوگوں تک مخصوص کا حق پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صبح کر اپنے گھر میں رکھ لیں کہ سب سے زیادہ مستحق تو ہم ہی ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ مسلموں جو مال کا شکرانہ اللہ رب العزت والجلال نے واجب کیا ہے اگر اسے ان لوگوں کے حقوق تک پہنچائیں گے جو اس کا حق رکھتے ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ مال دوسروں کو دینے سے بڑھے گا، اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں جو شخص بھی مال کو خرچ کرے گا ہماری تعالیٰ سے اس نور سے مال کو بڑھائیں گے۔ اور اللہ رب العزت والجلال صحیح انسان کو پسند کرتے ہیں اور صحیح شخص کو اپنا حبیب بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں۔ بخیل کو کبھی ہماری تعالیٰ سے اس کو اپنا دوست نہیں بناتے، بخیل آدمی کبھی ہماری تعالیٰ سے اس کو دوست نہیں بن سکتا ہے۔ ایسا بہت دوسروں کس کام کا جو اسے تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ رب العزت والجلال کے قرب سے دور کر دے۔ صحیح انسان کو ہماری تعالیٰ سے اس کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال لوگوں سے بھی کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ لوگ کہیں گے ہماری تعالیٰ سے اس کو آپ کس طرح سے بھوکے ہو سکتے ہیں کہ امت کے غرباء اور امت کے جو بھوکے لوگ ہیں ان کے بھوک کو ہماری تعالیٰ سے اس کو اپنی بھوک سے تعبیر فرمایا ہے کہ فلاں تیرے محلے میں لوگ تھے اور رات تک بھوکے سو رہے تھے تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور فلاں لوگ ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے تو نے ان کو کپڑے نہیں پہنائے۔ یہ جو اس کپڑے کو پہنا تھا گویا ایسا ہوتا کہ تو نے مجھے کپڑے پہنائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیشہ جو ہے ہاتھ کو دراز رکھتے ہیں، جو ہے اپنے ہاتھوں کو دراز رکھتے ہیں، دینے والے ہاتھ کو پسند فرماتے ہیں۔ لوگوں کے مالوں پر نگاہ رکھنے والوں کو کبھی بھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ باری تعالیٰ سے اس منہ یہاں شک پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے پاس مال کتنا ہے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کس حساب کے اندر رکھا ہے، اور دنیا میں اعتبار سے ہمیشہ اپنے نیچے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ شکرانہ ادا ہوگا، شکر ادا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ چپل غائب ہو تو باہر نکلے تھوڑی شرم محسوس ہوئی، چپل نہیں ہوتا، باہر نکلے تو دیکھا ایک شخص کے پیر ہی نہیں گرے، امان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ اگر اس کے پاس پیر نہیں ہے پیر تو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیر صحیح سلامت دیے، صحیح سلامت تندرستی دی، اس لیے دوسروں باری تعالیٰ سے جس حال کے اندر رکھا ہے، جس اعتبار سے ہمیں رکھا ہے اس مالک کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے بے شمار فضائل ہیں، اور جہاں بے شمار فضائل ہیں وہیں اس پر وعید بھی ہے اگر قربانی نہیں کی، اگر قربانی نہیں کی واجب تھی
قربانی نہیں کی ان لوگوں کو سزا فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جن پر قربانی واجب ہے نہ قربانی کرتا ہے نہ قربانی میں حصہ لیتا ہے، ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. ایسے لوگوں ہمارے جہاں مسلمان لوگ اکٹھا ہو کر کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس شخص کو ہماری عیدگاہ پر آنے کی ضرورت نہیں. اس لیے ضرورت ہے اللہ رب العزت نے بے شمار مال کا فرمایا، وہیں اس کا شکر کرنا بھی ضروری ہے. لوگ مسلم کو بقرعید کی نماز کے جمع ہوئے ہیں، ہم تھوڑا نماز کا طریقہ ہوگا، ہم لوگ تھوڑا دور سے سنے باہر جو بیٹھے ہوئے اوپر جو بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ نماز کا ہمارا ادھر ادھر ہو. اور ہم نے سنا نہیں اس سے، اور جیسی نماز شروع ہوئی بغل والے کو اس نے ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اب وہ رکوع میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ایسا نہ ہو. اس لیے وہ غور سے سنیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 سارے تکبیروں کے ساتھ پیچھے سے امام کے واسطے اللہ کے مقرر کام شریف یہ ہوگی نہیں ہے. 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 سارے تکبیروں کے ساتھ پیچھے سے امام کے واسطے اللہ کے وہ میرا کام شریف ہے. اب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، یہ ہو گئی نماز کی تکبیر. اللہ اکبر کہیں گے.